على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله تعالى: وليضربن بخمرهن. محترم حضرات، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، رمضان مبارک کی 10 روزہ تربیتی پروگرام کا یہ چھٹا عنوان ہے، چھٹا پروگرام ہے۔ آج کا موضوع ہے پردہ۔ ساتواں ہے، ماشاءاللہ۔ عنوان ہے پردہ۔ پردہ جب بولا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، رنگ بگڑ جاتے ہیں اور ذائقے خراب ہو جاتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے جو لبرل ہیں یا جو اپنے آپ کو نئے زمانے کا کہتے ہیں، یا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ نئے دور کے لوگ ہیں، یا انہیں یہ گمان ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، یا انہیں یہ گمان ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو جب پردے کا عنوان آتا ہے یا پردے کی بات کی جاتی ہے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ انہیں سب کچھ گوارا ہے، عورت کا پردے میں رہنا گوارا نہیں، سب کچھ گوارا ہے۔ عورت مزدور بن جائے، ٹرک چلائے، سب گوارا ہے۔ عورت سیلس مین بن جائے، وہ گوارا ہے۔ عورت ویلڈر بن جائے تو گوارا ہے۔ عورت مستری بن جائے تو گوارا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں کہ یورپ کنٹری میں یہ سب کام عورتیں کر رہی ہیں، تو یہ سب گوارا ہے انہیں، عورت کا مزدور بننا، لیبر بننا، لیکن عورت کا پردے میں رہنا گوارا نہیں ہے۔ دنیا کی ساری بڑی کمپنیاں ڈریس کوڈ لاگو کرتی ہیں اور ڈریس کوڈ کے ساتھ اپنی کمپنی میں الاؤ کرتی ہیں۔ اسلام ڈریس کوڈ لاگو کر کے عورت کو پردے میں رکھ رہا ہے، اس پر لوگوں کا اعتراض ہے اور کمپنیوں کے ڈریس کوڈ پر اعتراض نہیں۔ پردے میں جب عورت آتی ہے اس کا فائدہ کسے ہے؟ پردے میں اگر کوئی عورت ہے تو عورت محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے؟ بتائیے، محفوظ ہے نا۔ پردے میں آنے کے بعد وہ سب غیر مردوں کی نگاہوں سے بچ گئی اور محفوظ ہو گئی ان کی نگاہوں سے۔ تو عورت کے لیے یہ بہتر ہے یا پردہ چھوڑ کر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننا بہتر ہے؟ یہ بات ہم لوگوں کو بھی سمجھنی ہے اور اپنے لیے عورتوں کو خود سمجھنی ہے کہ انہیں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننا ہے، اور ایسے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننا ہے جن کی نگاہوں میں وحشت ہے، جن کی نگاہوں میں جنسی خواہش ہے، جن کی نگاہوں میں گندگی ہے، جن کی نگاہوں میں بے حسی، بے شرمی، بے غیرتی ہے۔ ایسی نگاہوں کا مرکز بننا عورت کو منظور ہے یا ان نگاہوں سے بچنا منظور ہے؟ یہ بات عورت کو بھی دیکھ کرنی پڑے گی اپنے بارے میں، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پردہ بس نام کا رہ گیا ہے۔ پردے کے نام پر چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے برقع پہنا جاتا ہے، لیکن جا کر اپنی مرضی سے کہیں بھی برقع اتار دیا جاتا ہے۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جانپور میں اپنے علاقے میں عورت برقع اوڑھ رہی ہے اور دلی پہنچ کے تو برقع اتار دیا، بمبئی پہنچ کے برقع اتار دیا، دہرادون پہنچ کے برقع اتار دیا، باہر پہنچ کے کسی ملک میں گھومنے کے لیے وہاں برقع اتار دیا۔ ایسی مثالیں بھی ہیں، بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جن عورتوں نے برقع اوڑھا ہے اور صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرا ہے کہ وہ کہیں بھی چلی گئی ہیں، انہوں نے اپنے برقعے کو اوڑھ کے رکھا ہے، اس کو اتارا نہیں ہے۔ اور یہ بات کیوں ہوتی ہے کہ جب ہم برقع گھر پہ اوڑھ رہے ہیں تو دوسری جگہ جا کے کیوں اتار رہے ہیں؟ بھائی کیا گمان ہے ہمارے ذہن میں؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں کیا سوچیں گے؟ ہم پرانے خیال کے ہیں، ارے بھائی ٹھیک ہے پرانے خیال کے ہیں، ہم پرانے خیال کے ہیں، مان لیتے ہیں اپنے آپ کو پرانے خیال کے ہیں، اور ہم بالکل نئے خیال کا بننا نہیں چاہتے۔ ایسا نیا خیال جو ہماری عورتوں کو بے پردہ کر دے اور ہماری عورتوں کو اسلام کی تعلیم سے دور کر دے، ایسے کسی نئے خیال کو ہم قبول کریں گے نہیں کسی بھی قیمت پر۔ ہم اپنے آپ کو پرانے خیال کا کہنے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ ہاں پرانے خیال کے۔ آپ کو نیا خیال مبارک، آپ کو نیا زمانہ مبارک، نئی ترقی مبارک، اور آزاد نسواں کے نام پر جو آپ نے ننگا ناچ نچایا ہے کہ بھائی عورت کو اسلام نے قید کرا ہے پردے کے اندر،
ہم عورت کو حقوق دے رہے ہیں، حقوق کی جو بات کرتے ہیں، ان ملکوں کی حالت دیکھیے آپ جا کر، اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھ لیجیے عورت راتوں کو کیا ہو رہا ہے وہاں پر ریڈ لائٹ ایریوں کے اندر، کون کھڑا ہے وہاں پر ریڈ لائٹ ایریوں کے اندر، بڑے بڑے شہروں میں جا کے دیکھ لیے، باہر جانے کی ضرورت نہیں آپ کو، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون بچیاں ہیں، وہ پردہ کرنے والی عورتیں تھوڑی ہیں، وہ وہی عورتیں ہیں جن کے لیے آپ نے آوازیں اٹھائی ہیں کہ ہم ان کو انصاف دلائیں گے، ہم ان کا حقوق دلائیں گے، اور اس حقوق کے نام پر اس عورت کو جسم فروشی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اسلام نے عورت کو کبھی بھی اس انداز میں ٹریٹ نہیں کرا، اسلام نے عورت کو بہت ہی عزت کی چیز سمجھا ہے، اور اس کو احترام دیا ہے، اس کو وقار دیا ہے، کہیں بیوی کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، اس کو وقار اور عزت کا نام دیا ہے، اور اس کے بہت سارے حقوق، بیوی ہے تو شوہر کے بارے میں رکھے، شوہر کو دیے ہیں، بہن ہے تو بھائی کو دیے ہیں، بیٹی ہے تو باپ کو دیے ہیں، اور ماں ہے تو بیٹے کو دیے ہیں، اولاد کو دیے ہیں، بہت سارے حقوق دیے ہیں، اور ہر صورت میں عورت کو عزت دار زندگی عطا فرمائی ہے اسلام نے۔ اس سے بہتر زندگی عورت کو کسی مذہب میں مل ہی نہیں سکتی، جو زندگی اسلام عورت کو دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پردے کے سلسلے میں جو آیتیں آئی ہیں، جس کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عورتوں اپنے گھر میں رہا کرو، جاہلیت کی طرح بھاگی نہ پھرا کرو، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں پر کوئی لگام نہیں تھی، کوئی کنٹرول نہیں تھا، جب چاہتی تب آ جاتی، جب چاہتی تب چلی جاتی، ناچنے گانے کی محفلوں میں شریک ہو جاتی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جاہلیت کے زمانے کی حکم دیا عورتوں کو کہ وہ گھر میں رہے، وہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے دوسری ایک آیت ہے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو اپنے سینوں پر ڈال لو، یعنی کہ پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ عورت کے جسم کی حفاظت ہے، عورت کے جسم کی حفاظت ہے، اس کو ایک عزت دار زندگی دینے کی طرف ایک اہم ترین قدم ہے۔ اسی طرح سے پردے کا جو حکم ہے اس کے پیچھے پس منظر یہی ہے کہ عورت گناہ سے بچے، اور عورت کے ذریعے جو گناہ ہو سکتا ہے اس سے لوگ بچے۔ آپ اگر دیکھیں دنیا کے اندر جو جرائم ہو رہے ہیں، جو کرائم ہو رہے ہیں، ان کرائم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو 60-70% ایسے کرائم ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی ذریعے سے عورت سے ہوتا ہے، عورت کے حکم پر کیے گئے، عورت کی وجہ سے کیے گئے، عورت کے لیے کیے گئے۔ مرد کر رہے ہیں سارے جرائم، لیکن اس میں عورت کو غلط انداز میں وہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس غلط انداز میں سمجھ کر اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ جو عورت عزت دار ہے اس کے لیے انشاءاللہ نہ کوئی جرم ہوگا نہ کوئی کرائم ہوگا، اور وہ ایسے مردوں کی نگاہ سے بچے گی جن مردوں کی نگاہ سے اسے بچنا چاہیے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، پاکیزہ راستہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، نظروں کا نیچے کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت، بالکل دونوں جملے ملے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں اس کے اندر۔ جہاں نگاہوں کے نیچے کرنے کا حکم آیا ہے وہیں پر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم آ رہا ہے برابر۔ ایک آیت میں، پہلی آیت میں مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اگلی آیت میں مومن عورتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے حکم ہے پردے کا، مردوں کو بھی اتنا ہی پابند کیا گیا ہے کہ آپ بھی نگاہیں نیچے رکھیں گے۔ اگر بائی چانس آپ کے سامنے کوئی عورت آ جائے، آپ کے اوپر بالکل زیب نہیں دیتا یہ کہ آپ اس عورت کے جسم کو تاڑیں، اس کو اوپر نگاہ روک کے رکھیں۔ نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کو نیچے رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت، دونوں جوڑے کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ نگاہ ہی واحد ایسا تیر ہے کہ جو زنا کی طرف لے کے چلتا ہے۔ جس آدمی نے نگاہ کی حفاظت کر لی، جس انسان نے نگاہ کی حفاظت کر لی، اس کے لیے زنا تک پہنچنا بہت ہی مشکل ناممکن کام ہے۔ اور جس نے نگاہ کی حفاظت نہیں کری، نگاہوں کو نگاہوں سے ملا لیا ہے، اس کے لیے آگے کے مرحلے، آگے کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ وہ زنا کے راستے پر چل پڑے۔ اس لیے پہلا قدم ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت سے بچنے کے لیے، کہ آپ چاہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، انشاءاللہ شرمگاہ محفوظ رہے گی، زنا سے آپ بچ رہیں گے۔ یہ اصول اور یہ بیان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے اگر آپ کی نگاہ کسی پر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، اس کو گھور کر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، دوسری نگاہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک نگاہ پڑ گئی، آپ نیچے کر رہے تھے، آپ نے نگاہ اٹھائی تو آپ نے سامنے کوئی عورت دیکھی، آپ نے فوراً نگاہ نیچے کر لی، تو
تو آپ اپنا کام کر چکے. اگر آپ دوبارہ اسے دیکھتے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے, یہ گناہ ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ جان رہے ہیں کہ ادھر سے ایک عورت آ رہی ہے اور آپ نے یوں کر کے دیکھ لیا تو بھی آپ کو نکال ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ایک عورت آ رہی ہے. گویا کہ آپ نے نگاہ اٹھائی تھی اسے دیکھنے کے لیے, تو یہ نگاہ ہے تو پہلی ہی, لیکن ارادتاً دی گئی ہے اور ارادتاً دیکھا گیا ہے, تو اس لیے یہ نگاہ پہلی بھی گنہگاری میں آتی ہے کیونکہ قصداً دیکھی گئی. تو پردہ بہت بہترین چیز ہے عورت کے لیے. جو عورتیں پردے میں زندگی گزارتی ہیں سماج کے تانوں سے بچی رہتی ہیں اور سماج میں ہمیشہ عزت پاتی ہیں. جن عورتوں نے, جن بچوں نے پردے کو ہلکا سمجھ کر اتار دیا, پردے کا مذاق بنا دیا اور جہاں چاہاں وہاں بے پردہ ہو گئیں, ان عورتوں ان بچوں کی سماج میں عزت بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ اپنے علاقے اور محلے میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. جن گھروں کے اندر پردہ ہے, جن گھروں کی عورتیں ضبط کے ساتھ, صبر کے ساتھ, ظرف کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دھر بھر کے ساتھ رہتی ہیں, دائرے میں رہتی ہیں, اس گلی کی, اس محلے کے رہنے والے لوگوں کی رائے بھی ان کے بارے میں بہت بہتر ہوتی ہے. ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بارے میں, ہمارے گھر کی عورتوں کے بارے میں, ہمارے بچوں کے بارے میں, ہمارے گھر کے ماحول کے بارے میں ہمارا اپنا محلہ ہی بہتر جانتا ہے. وہی بہتر رائے رکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر مزاج کیا ہے. ہم کتنے اپنے منہ میں مٹھو بنتے رہے, آپ اپنے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے کے, گلی محلے کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور وہ رائے وہی رکھیں گے جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی شرافت کی زندگی گزار رہا ہے اور معیار کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اس کے بارے میں سماج کی رائے غلط ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. سماج بھی اس کے بارے میں وہی رائے رکھے گا جو اس کی زندگی ہوگی. آج بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بچیاں یا ہمارے گھر کی عورتیں پردے کو ہلکا سمجھ رہی ہیں, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی ہیں, اور اسی وجہ سے ان کی زندگی دھیرے 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 دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. پردے کی ہی نگرانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے جیسی کوئی چیز تھی, کنگھی نما کوئی چیز تھی, اور ایک سوراخ سے کوئی آدمی باہر سے دیکھ رہا تھا. آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس سوراخ سے دیکھ رہے ہو تو میں یہ چیز تمہاری آنکھ میں گھوس دیتا. گھر میں جھانکنے کے بارے میں کیوں منع کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ گھر کے اندر چار دیوارے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, آپ چپکے سے جھانک کر کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا تاڑنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت جملہ ہے بہت, کہ میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. اب آپ سوچئے کہ کتنا اہم ترین جملہ, کتنا سخت جملہ ہے اس شخص کے بارے میں جو دوسرے کے گھر میں دوسرے کی عورتوں کو ان کی مرضی کے بغیر دیکھنا چاہ رہا ہے. اس لیے حکم ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو. قرآن مجید میں آیت ہے. اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینی ضروری ہے, اس کا حکم ہے کہ سنت ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کھولا اس بات کو, کہا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھو, اپنی بہن کو برہنہ حالت میں دیکھو, کیا تم چاہتے ہو؟ یہ سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو اجازت لے کے نکل جائیے, نوک کر کے جائیے, سلام کر کے جائیے, اطلاع کر کے جائیے, کھنگار کے جائیے گھر کے اندر جب آپ بڑے ہو رہے ہیں, تاکہ آپ اپنے گھر کی عورت کو کسی غیر مناسب حالت میں نہ دیکھ لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا اور تو عورتیں جو ہیں اوپٹا اتار کے رکھ دیتی ہیں, گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اس حالت میں دوسری عورت کو دیکھیں, اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھیں؟ اتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے. ہمارے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کریں. دیکھیے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, انسان ہی غلطی کا بنا ہوا پتلا ہے, وہ کبھی غلطی کرے گا, کبھی غلطی اس سے ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا نظام اس کے لیے رکھا ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی, توبہ کر لے, معافی مانگ لے فوراً. غلطی ہو گئی ہے, ہم نے لاپرواہی کری, چوک کری, پردے پر مضبوطی سے گھر پر کام نہیں کرا, نظام نہیں بنایا, اسی وجہ سے ہم سے چوکیں ہوئی ہیں, تو ہم آج طے کریں کہ انشاءاللہ ہم جو غلطی کر چکے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے, اور بہتر سے بہتر حالت میں اپنے گھر کے اندر پردے کے نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. پردے کا نظام مضبوط ہوگا تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. اسی سلسلے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ منہ بولے بیٹے بنائے جا رہے ہیں. گھر میں ایک لڑکا آ رہا ہے, لڑکا بھی
غیر مذہب کا ہے، وہ گھر میں آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب، یہ کیوں آ رہا ہے کہ میں نے بیٹا بنا رکھا ہے اسے. بھائی ایسے آپ 1000 بیٹے بنا لیجئے، وہ آپ کا بیٹا نہیں بن سکے گا شریعت کی روشنی میں. وہ آپ کے لیے غیر مرد ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا جتنی بار گھر میں آنا ہے آپ کے لیے گناہ کبیرہ کا دروازہ کھولنا ہے. ایسے جانے کتنے بھائی بہن بنے ہوئے ہیں، یہ کون ہے، یہ میری بہن ہے بنی ہوئی، یہ کون ہے، یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، میرے بیٹے بنے ہوئے. سگے بیٹے کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے. باپ اور ماں دونوں کے دونوں برابر کے شریک ہیں، سگے بیٹے کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، محبت نہیں دے پا رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے نئے بیٹے بنا رکھے ہیں انہوں نے. اور ان غیر لڑکوں کے ساتھ جن کو بیٹا بنا لیا منہ بول کا، ان لڑکوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بازار بھیج رہے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جائیے شاپنگ کرائی جائیے، دوا دلوا لائیے، اسکول چھوڑ آئیے، ٹیوشن چھوڑ آئیے، لے کر آئیے. یہ ہو رہا ہے ہمارے اپنے گھروں کے اندر. مسلمان گھروں کی یہ حالت ہو چکی ہے. سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہمارے گھروں کا ماحول ہو جائے گا. جب سننے کو ملتا ہے تو دکھ ہوتا ہے کہ یار کیا ہو گیا ہے، ہماری عقلیں گھاس چرنے چلی گئی ہیں کیا، کہ ہم کتنی سیدھی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ غیر آدمی اپنا ہو نہیں سکتا کسی بھی قیمت پر. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صاحب رسول ہیں، نابینا ہے. حضرت ام سلمہ موجود ہیں غالباً، اور ایک اہلیہ اور ہے موجود آپ کی. آپ موجود ہیں، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ تو اندر جاؤ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم تو دیکھ سکتی ہو، تم تو نابینا نہیں ہو. جتنا حکم یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، اتنا ہی حکم یہ ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے. حتی الامکان کوشش کرے اس نظام کو لاگو کرنے کے لیے، جتنا ہو سکے اتنا کرے. اور اگر اس کے علاوہ بھی پوری طرح نظام گھر میں قابو نہیں ہے، رشتہ داروں کا آنا جانا ہے، تو حجاب ضرور کرے، حجاب ضرور کرے، لباس کو ٹھیک کرے، فل لباس پہنے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے اور حجاب کر کے رکھے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اچھی بات ہے کہ شرعی پتہ ہو گھر کے اندر، لیکن نظام نہیں بن پا رہا ہے تو جتنا قابو کیا جا سکتا ہے اتنا قابو کر لینا چاہیے. اور پردے کو اس انداز میں پکڑیں کہ آپ گھر سے باہر ہوں تو پردے میں ہو، گھر کے اندر ہو تو پردے میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ شادی میں گئے تو وہاں برقع اتار دیا. کتنی ساری مثالیں ملتی ہیں کہ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں، دیندار مائیں جو ماشاءاللہ نمازی کی پابند ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، تہجد پڑھنے والی ہے، ان کا بھی نظام اس طرح سے گڑبڑایا ہے کہ جب وہ شادیوں کے اندر پہنچتی ہے تو وہ برقع اتار دیتی ہے. اور وہاں کا اختلاط والا ماحول، مرد اور عورت کے ملنے والا ماحول، کیونکہ بدنظمی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہاں پر مرد اور عورت اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر عورتوں کا نظام الگ کیا جاتا ہے تو اس نظام کے اندر بھی مرد شامل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مرد آتے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں، حتی الامکان بچنے کے بعد بھی وہاں پر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو لوگ پردہ کرتے ہیں انہوں نے تو اس نظام سے اپنے آپ کو کنارہ کر لیا ہے، اور اس نظام سے، بگڑتے نظام سے کنارہ کرنا پڑے گا. چاہے سماج آپ کو تانے دیتا رہے کہ آپ بیکورڈ ہیں، ٹھیک ہے ہم بیکورڈ صحیح، سماج تانے دیتا رہے کہ آپ پرانے خیالات کے، ہم پرانے خیالات کے صحیح، ہم ان سب تانوں کو قبول کریں گے، لیکن ہم اپنی گھر کی عورتوں کو بھی پردے میں رکھیں گے اور خود بھی اس پردے کا نظام قائم کریں گے اپنے زندگی کے اندر. کریں گے انشاءاللہ. جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے معافی مانگیں، بہتر زندگی کی کوشش کریں، بگڑتے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اپنے حصے کا کام سب کو کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ میری ذمہ داری مجھے ادا کرنی ہے. اگر میں ادا نہیں کروں گا تو میری ذمہ داری کی جگہ خالی رہ جائے گی، اسے کوئی پر نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں اپنے حصے کا کام کروں، ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. امید ہے انشاءاللہ ہم اس بگڑتے نظام کو بہتر حالت میں پہنچا دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.